فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا دین منوانے میں کوئی زبردستی بھی کلمہ پڑھو ورنہ ماروں گا، ہرگز نہیں۔ دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جائے، قد تبین الرشد من الغی، دلائل کے ساتھ رشد کے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا جائے گمراہی سے۔ اب لوگوں کے پاس اختیار ہے، جو اللہ کو دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نبھائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ دوستی یوں نبھائے گا، اگر کہیں اندھیرے کے اندر گیا بھی صحیح تو اللہ اس کو نکال کر اجالے کی طرف لے آئے گا۔ اور اگر دوستی شیطان کے ساتھ لگائی تو وہ تو ایسے بے ایمان ہیں، وہ تو اجالوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جائیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا، اور جس کا دوست شیطان بن گیا اس کے رحمان کی یاد سے ضرور دور کر دے گا۔ اللہ ہمیں شیطان کی دوستی سے محفوظ فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اعتدال کا حکم دیا، ذرا سنیے۔ ادھر قرآن نے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو حکم سنایا تمہاری دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ادھر یہ حکم اور ادھر دوسرا حکم سننا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ دوستی سے تو منع کرتا ہے، لیکن اللہ نیکی کرنے سے تمہیں نہیں روکتا۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک کافر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ گرا ہے، تو شریعت نے یہ تو نہیں پابندی لگائی کہ اس کو اٹھا کے ہاسپٹل نہ لے جاؤ، فرمایا اللہ نے اس سے نہیں منع کیا۔ ایک پیاسا ہے وہ پانی مانگ رہا ہے کافر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ اس کو پانی نہ پلاؤ، پانی پلاؤ۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ اگر دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، ایک ایمان والا ہے اور دوسرا کافر ہے، اگر ناحق ایمان والا ہے تو کبھی اس کا ساتھ نہ دو۔ اللہ کہتے ہیں وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ دوستی کافروں کے ساتھ منع ہے لیکن ظلم کرنے کی بھی اجازت، یہ ہے اعتدال والا دین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں مرکزی امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، حد سے بڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اتنی شدت میں نہ جاؤ، اتنی شدت میں نہ جاؤ کہ حد ہی کراس کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے اچھے اخلاق کی وجہ سے تیرے دشمن بھی تیرے دوست بن جائیں گے۔ تو اچھے اخلاق کا اسلام نے حکم دیا ہے، بد اخلاقی سے منع کیا۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں بھی کہا اگر کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، کسی کے ساتھ تمہاری بولتے نہیں ہے، تھک گئے میرا خیال میں، اگر کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی، آپ کو پتہ ہے مجھے آج ایک بہت بڑے پروگرام میں دعوت ملی ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، لیکن میں نے کہا یار یہ ہمارا پروگرام زیادہ ضروری ہے،
اور ہمارے پروگرام والے آگے بولتے ہی نہیں ہیں، اس طرح بیٹھیں گے رسے ہوئے نہیں، گھروں ناراض ہو کے تو نہیں آئے ہو جی، اگر گھروں ناراض ہو کے آئے ہو تب بے شک گھر یہ ناراضگیاں گھر جا کے نبھاؤ نا، میرے نال تو نہ نبھاؤ، ذرا مسکرا کر کہو سبحان اللہ۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اعتدال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ تمہاری ناراضگی بھی ہے حد سے نہ بڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی میں آ کر، کسی کی ضد میں آ کر کہیں عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑ دینا، کسی کی ضد میں آ کر کہیں انصاف سے تجاوز نہ کر دینا، بلکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل ہی کرنا یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو عدل پسند ہے، نا انصافی اللہ کو پسند، بلکہ یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو جب بھی گواہی دو اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دیا کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے بہن بھائیوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کیا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، کبھی کبھی انسان کسی کی مالداری کو دیکھ کر، کسی کے پیسے کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جاتا ہے اور انصاف کی بات نہیں کرتا، کبھی کسی غریب پر ترس کھا کر اس کی رعایت کر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مالدار وڈیرے کو دیکھ کر تب بھی رعایت نہ کر، کسی تنگ دست فقیر کو دیکھ پھر بھی رعایت نہ کر، فاللہ اولیٰ بہما، نہ کسی کی مالداری کو دیکھ نہ کسی کی فقیری کو دیکھ، جب بھی گواہی دینی ہو زمین کی طرف دیکھ ہی نہیں، اللہ کے عرش کی طرف دیکھ اور سچی بات کر۔ قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو یہ تعلیمات ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تھوڑا احادیث بھی سنیے، تو میں نے 2-4 آیات آپ کو سنائی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بھی سامنے رکھیے کہ ان آیات پر میرے نبی نے خود عمل کر کے کیسے دکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آتا تھا، کبھی کبھی آپ کی خدمت بھی کر دیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ یہودی کہاں گیا لڑکا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ہم چل کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ آہا، کہو سبحان اللہ۔ عیادت کس کی کرنی ہے؟ اور عیادت کرنے کون جا رہا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے چھوڑو یار، بے نمازی بندہ ہے اس کا کیا حال پوچھنا، چھوڑو یار، لو فرج آدمی ہے پڑوس میں ہے لیکن کیا حال اس کا پوچھنا۔ میرے نبی نے یہودی کی عادت کی ہے، امت کو بتایا ہے پڑوس میں یہودی بھی سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اخلاق حسنہ سے تو تمہیں نہیں روک رہا، اللہ تو کافروں سے دوستی کرنے سے روک رہا ہے۔ دوستی نہ کرو، اچھے اخلاق سے تو پیش آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی جو اس یہودی کی عادت کے لیے گئے تو ظاہر ہے ہم بھی ساتھ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میرے نبی نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس نے آنکھیں کھولی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے کہا بیٹا اسلم، اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، جہنم سے بچ جائے گا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی یہودی تو تھا لیکن جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، پھر میرے نبی کے اخلاق سامنے تھے،
کہنے لگا آتے ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے بچے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، یہودی بچے نے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے، اس کمرے سے باہر نکلے، چہرہ آپ کا مسکرا رہا تھا اور حضور کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ فکر کیا کریں بھائی، فلانا ساتھی نماز پہ نہیں آتا، ہمارا پڑوسی ہے، اس کو ساتھ لے کر آئیں۔ وہ قرآن کے درس پہ نہیں آتا، اس کو لائیں۔ جو حدیث کے درس میں نہیں آتا لائیں۔ فکر کریں، یہ ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اعراض کرنے کا حکم دیا ہے نا، ساتھ وہ بات بھی عرض کر دوں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، حضرت اعراض کا بھی حکم دیا، منہ موڑ لو۔ وہ اس بندے سے ہے جس بندے کے مزاج میں شر ہے، جس کے مزاج میں شر ہے۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے معبود جس کے مزاج میں شر ہے آپ اس سے منہ موڑ لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے مزاج میں شر نہیں، جس کے مزاج میں ضد نہیں، وہ بھٹکا ہوا ہے، مغالطے میں ہے، اس کے پاس جاؤ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارے اخلاق دیکھ کر وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ ایک کافروں کے سردار تھے ثمامہ بن اسال، بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا، کئی صحابہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یمن کے علاقے میں مسلمانوں کا لشکر گیا تو وہ ثمامہ گرفتار ہو گیا، جو بڑا مطلوب تھا، بڑا دہشت گرد تھا، بڑا مطلوب تھا۔ وہ پکڑا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دیتے تھے۔ بھئی نماز دیکھیں، مسلمانوں کے کام دیکھیں، اور یہ اچھی چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے دل پہ اثر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدی مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھے جاتے تھے، ثمامہ بھی باندھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ ثمامہ جو کئی صحابہ کا قاتل ہے، جو بڑا دشمن ہے، حضور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے سر نیچے جھکایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے جا کر پوچھا کیا حال ہے ثمامہ؟ اس نے نیچے دیکھے دیکھے کہا ان تقتل تقتل ذا دمن، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں لاوارث نہیں ہوں، میری قوم ہے پیچھے بدلہ لے گی، اور اگر تم مجھے معاف کرو گے تو میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، واپس چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے، پھر آپ نے وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا، دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تیسرے دن پھر حضور آئے، پھر آپ نے وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ ثمامہ کہتے میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے چھوڑیں گے، مجھے پتا تھا کہ میں نے کتنی دشمنی نبھائی ہوئی ہے، مجھے یقین تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں حیران ہو گیا جب اللہ کے نبی نے فرمایا ثمامہ کی رسیاں کھول دو اور اسے کہو اپنے گھر چلا جائے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا اور میں نے پہلی دفعہ آنکھ اٹھا کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے مجھے اتنا غصہ تھا، نعوذ باللہ، اتنی نفرت تھی کہ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا حضور کا چہرہ۔ میں نے پہلی دفعہ اوپر آنکھ اٹھائی، ثمامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی کے وہ اخلاق اور میرے نبی کا مسکراتا چہرہ جو دشمن کے ساتھ تھا، اس چہرے کو دیکھنا تھا کہ میرے دل سے کفر نکل گیا اور ایمان داخل ہو گیا۔ لیکن میں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، میری رسیاں کھول دی گئیں۔ میں نے کہا اب اگر ایمان قبول کروں گا نا تو لوگ کہیں گے قید کے ڈر سے ایمان قبول کر گیا، واپس گھر جاؤں گا، دوبارہ پلٹ کر آؤں گا، پھر ایمان قبول کروں گا۔ تھوڑے وہ بھی بہادر لوگ تھے نا، ابھی ایمان قبول نہیں کرتا، لوگ کہیں گے قید ہوا ہے ایمان قبول کر گئے، ابھی نہیں کروں گا، گھر جاؤں گا، واپس پلٹ کر آؤں گا، پھر ایمان قبول کروں گا۔ لیکن ثمامہ کہتے ہیں اوے لوگو اللہ کی قسم میں مدینہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جیسے میرے پاؤں میں ایمان کی زنجیر پڑ گئی تھی،
میرا دل کہتا تھا سمامہ ایسے نبی کو کلمہ پڑے بغیر چھوڑ کے جا رہا ہے، پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ میں مدینہ سے تھوڑا باہر گیا، پھر واپس پلٹ کے اگلی نماز پہ مسجد نبوی میں نبی پاک کے سامنے کھڑا تھا۔ حضور نے دیکھا سمامہ تم گئے نہیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ اب جاؤں گا نہیں، اب آپ کی غلامی میں ہمیشہ رہوں گا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ غیر مسلموں کے ساتھ، بھائی دشمنوں کے ساتھ، آج ہمارے اپنوں کے ساتھ یہ حالت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا نہ کردت تنگ، تھوڑا کہ میسر شبد این سعادت، با دوستاں خلاف است و جنگ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ کے بندے تو دشمن کے اوپر بھی مہربان ہوتے ہیں، تو دوستوں کی باتیں نہیں برداشت کرتا، تجھے یہ مقام کہاں سے حاصل ہوگا۔ یہ بات یاد آئی، تھوڑا سا وہ واقعہ بھی سن لیں۔ شیخ سعدی نے جب یہ شعر کیا لکھا حضرت گلستہ میں، اس سے پہلے ایک واقعہ لکھا، واقعے کے بعد یہ شعر لکھا ہے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے دو دوست تھے، دونوں فقیر ہی تھے، دونوں غریب ہی تھے۔ تو ایک کے حالات ذرا کمزور تھے، اس کو پتہ تھا کہ میرے دوست کے گھر میں کچھ مال پیسہ پڑا ہے، تو وہ اس کے گھر چوری کرنے چلا گیا۔ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر کیا کرنے گیا جی؟ پکڑا گیا۔ اب جناب عدالت میں بات چلی گئی تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا ہاتھ کاٹا جائے، جج نے فیصلہ کیا ہاتھ کاٹا جائے کیونکہ یہی سزا ہے۔ تو وہ دوست جس کی چوری ہوئی تھی وہ کھڑا جج کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قاضی صاحب میں نے اس کو معاف کیا ہے، میں نے اس کو معاف کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی تم اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، شریعت کا حق معاف نہیں کر سکتا۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹا جائے، یہ تیرا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ بھائی اللہ کے آرڈر میں تو کمی بیشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ ہاتھ تو کاٹا جائے گا، تو اپنا سامان چھوڑ دے کہ میں نہیں لیتا، تو اپنے سامان کا اختیار ہے تیرے پاس، ہاتھ تو کاٹا جائے گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں وہ اس کا دوست پھر کھڑا، اس نے کہا میری بات پوری سنیں، اصل میں نا میرا جو گھر میں سامان تھا نا وہ میں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے دوستوں کے لیے، وہ سامان میں نے اپنے لیے رکھا ہوئی نہیں تھا، وہ میں نے اس لیے دروازہ کھلا اس دن چھوڑا تھا کہ کسی کو ضرورت ہو تو لے جائے۔ اب جب وہ ایک چیز پڑی ہوئی وقف کی ہو، اس لیے بھی کسی کو نے اٹھانی ہے تو اٹھا لے، پھر تو چوری ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ قاضی صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے اگر واقعتاً یہ بات ہے جس کا سامان ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وقف کیا ہوا تھا دوستوں کے لیے غریبوں کے لیے، تو پھر تو چوری بنتی نہیں، جب چوری بنتی نہیں تو ہاتھ کٹتا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو بھائی اس کا ہاتھ نہ کاٹو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے سے بچ گیا نا تو اب قاضی نے اس کو ملامت کیا، تو شرم نہیں آتی؟ ایسے دوست کی چوری کی ہے جس نے تجھے اتنی مشکل وقت میں تجھے بچایا، پھر بھی تو نے یہ حرکت کی ہے۔ تو وہاں آگے شیخ سعدی کہتے ہیں شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا نہ کردت تنگ، تو راکہ میسر شبد این سعادت، با دوستاں خلاف است و جنگ۔ او بھائی اللہ والے تو دوستوں کی اتنی بڑی بڑی حرکتیں بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی حرکتیں بھی کیا کر دیا کرتے، بولو جی، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہو، جس کی دیوار تمہارے ساتھ سانجھی ہے تم اس کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ برباد ہو گیا وہ،
وہ ہلاک ہو گیا جس کے بارے میں آپ 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کون یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کوڑے کا شاپر اٹھا کر اگلے کے دروازے کے آگے پھینکتے ہیں نہیں پھینکتے ہیں؟ اور ایسے شریف بن کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بزرگوں کو دیکھا، بزرگوں سے مراد یہ نہ سمجھ لینا جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس نے مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی یہ مسجد میں آپ جو ہے نا بیان بھی کرتے ہیں تو یہ سمجھایا کریں نا، یہ در پھینک جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری مسجد میں جو درس سنتے ہیں ان میں سے کسی نے پھینکا ہے؟ تو میں آج ہی جا کر کہتا ہوں، کہتا نہیں ان میں سے تو نہیں پھینکا۔ تو میں نے کہا جس نے پھینکا ہے وہ مسجد آتا ہی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جس نے پھینکا ہے وہ مسجد آتا نہیں ہے، اب میں اسے کیسے جا کے سمجھاؤں؟ مسجد والوں نے تو نہیں پھینکا، لیکن کئی لوگوں کو دیکھا وہ شاپر کوڑے کا اٹھایا ہوا، چادر اوپر کی ہوئی سردیوں کے موسم میں، اور بڑے شریف بن کے آرام سے نیچے پھینک کے پتہ ہی نہیں چلا جناب آگے گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں جس نے پڑوسی کو اذیت دی وہ مومن نہیں، اور 1 بار نہیں 3 بار قسم کھا کے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ہم کہتے ہیں تھوڑے پیسے دبا کے رکھو، کم ذرا صحیح مزدور تانگ کرنا ہے۔ ہمارے ادھر ایک ساتھی ہیں ترلائی کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ایک دفعہ جمعہ پڑھنے آئے عمر فاروق مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہ آئے تو میں نے یہ والی حدیث سنائی، اور پھر میں نے کہا کہ پیسے جیب میں ہیں، مزدور نے مزدوری کر لی ہے اور اس کو نہیں دے رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود جھگڑا کریں گے۔ جی اللہ تعالیٰ خود جھگڑا کریں گے جو مزدور کا حق کھا گیا ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے آج چنگی تیز چھری چلائی نے۔ میں کہا کیوں؟ وہ کہا مزدور تنگ کر رہے تھے کہ ہم نے گھر جانا ہے پیسے دے، اور میں ان کو ٹرکا رہا جمعہ پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ جمعے میں آپ نے جناب آگے سے یہ رندہ رکھا ہوا تھا تو میری تو سیدھی گردن پہ لگا، جو ہی سلام پھرا ان سب نے پکڑے ہوگا، سنیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کہا ماشاءاللہ پھر تو بڑا زبردست کام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ان کو دیے ہیں، جہاں سے بھی کیے ہیں، دے کر بھی رخصت کیے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات عمل کے لیے ہیں نا بھائی، عمل کسی اور نے تو نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا مطل الغنی ظلم، جس کے پاس گنجائش ہے اور پھر کرتا ہے ٹال مٹول، کل دوں گا تو پرسوں دوں گا، تو فرمایا وہ ظالم ہے۔ صرف ظالم وہی نہیں ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے، غریب کا حق کھانے والا اور دبانے والا بھی ظالم ہے۔ اور آخری بات عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق تو بتائے ہی بتائے، میرا نبی تو اتنے رحمت والا تھا، اس نے جانوروں کے حقوق بتائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک سفر میں ہم جا رہے تھے، ایک جھاڑی تھی، اس کے اندر بڑی خوبصورت سرخ رنگ کی ایک چڑیا تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیارے تھے، ہم نے اٹھا لیے، میں چلو جناب گھر رکھیں گے پالیں گے۔ تو وہ چڑیا چاں چاں کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر، حضور کے سر کے اوپر وہ چاں چاں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے اس کو اذیت پہنچائی ہے؟ کہا جی فلاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس کرو، اس کے بچوں کو واپس رکھ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیوں تک کے حقوق بتائے ہیں، اور ہم انسانوں کے حقوق غصب کریں اور پھر کہیں جناب ماشاءاللہ بڑے نمازی اور بڑے سب کچھ ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، نماز کو بچانا اور زیادہ مشکل ہے۔ ایسا نہ ہو آخری بات، ایسا نہ ہو کہ کل کسی کا حق میں نے دبایا ہوا ہو، کل کسی کا حق میں نے دبایا ہوا ہو، میں نے بہنوں کی زمین دبائی ہوئی ہو، بہنوں کو حصہ نہ دیا ہو میراث میں، یہ بھی ظلم ہے۔ میراث میں بہنوں کو حصہ نہ دینے والا ظالم ہے۔ قرآن کہتا ہے نصیبا مفروضہ، یہ حصے فرض ہیں اللہ کی طرف سے،
اور آج بھائی نے اگر بہنوں کو حصہ نہیں دیا، وہ جی انہیں معاف کر دیتا جی، کہتے ہیں نا بہنوں نے معاف کر دیا ہے جی، ہم نے تو بڑا کہا ہے جی، انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں، ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ بتائیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، کہیں ایسا بھی ہوا کہ بھائیوں نے بہنوں کو معاف کر دیا ہو؟ ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ معلوم ہے کوئی دال میں کالا کالا تو ہے نا، کوئی گڑبڑ تو ہے نا، تو ان کے نام انتقال کرا کے دے نا، پھر میں دیکھتا ہوں کون واپس تیرے نام انتقال کرتی ہے۔ دیا ہی نہیں ہے، بس ڈرامہ کر لیا، جناب معاف کر دیا جی انہوں نے۔ وہ جی بہن جب آتی ہے، میں کہتا ہوں گھر والوں کو اچھا کھانا بناؤ، او بھائی وہ تو تیری بہن نہیں، کوئی بھی تیرے گھر میں ہے، تیرے اوپر لازم ہے تو اچھا کھانا کھلا۔ بہن گھر میں آئے تو کھانا نہیں کھلائے گا، اب کھانے میں تو زمین کاٹ رہا ہے ساری۔ واہ بھائی واہ، میں جاتا ہوں تو مجھے ویسے کھلا دیتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، دوست احباب آتے ہیں، روزانہ جا کے چرخے اڑاتے ہو اور کڑھائیاں کھاتے ہو، بہن گھر میں آئی، اس کو کھانا کیا کھلایا کہ زمین میں اس کا حصہ ہی مار لیا کہ میں نے کھانا کھلایا ہے۔ گندم ہوئی، ایک توڑا اس کے گھر بھیج دیا، زمین ساری غصب کر گیا، تو کل کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو نے تو اپنی بہن کا حق مارا ہوا ہے۔ تیری نمازیں تو تیری بہن وصول کر لے گی، یاد رکھنا، تیری نمازیں وہ لے جائے گی، حج وہ لے جائے گا، روزہ وہ لے جائے گا جس کا تو نے حق دبایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جانتے ہو میرے صحابہ میری امت کا مفلس اور غریب بندہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو دوسرے ٹائم کا نہ ہو وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ بندہ ہے جس کے پاس نمازیں ہیں، جس کے پاس روزے ہیں، جس کے پاس حج ہیں، جس کے پاس زکاتیں ہیں، بڑے اچھے اچھے نیکی کے کام کی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اس کا حق دبایا، اس کا حق دبایا، اس کو گالی دی، اس کو مکہ مارا، اس کو یہ کیا وہ کیا، ظلم کرتا رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں تو لین دین پیسوں کے ساتھ تو نہیں، اعمال کے ساتھ ہوگا۔ زمین تو ادھر رہ جائے گی، زمین تو ادھر رہ جائے گی، وہاں بہن آئے گی، یا اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، چل نمازیں اس کو دے دو۔ دوسری بہن آئے گی، میرا حصہ بھی نہیں دیا، روزے اس کو دے دو۔ تیسری آئے گی، حج جناب اس کو دے دو، فلاں عمل اس کو دے دو۔ لوگ آئیں گے، میرے اتنے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا، چلو فلاں عمل اس کو دے دو۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہے گی، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ اور ابھی حقدار کھڑے ہیں، میرا بھی حق دینا ہے، میرا بھی حق دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا تیرا حق بھی دینا ہے، نیکیاں تو اس کے پاس رہی نہیں، اس کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو، پھر اس کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو، پھر اس کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اور نیکیاں ساری لوگ لے کر چلے گئے اور گناہوں کے پہاڑ اس پر ڈال دیے گئے، حکم ہوگا گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو اس کو۔ اب بتاؤ کیا رہے گا پہلے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سننے کا مقصد، اگر دوسروں کے حق سے ہم نہیں رکتے، دوسرے کے حق کھاتے ہوئے ہمارا وجود نہیں لرزتا، تو پھر سمجھو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسمی درس سن لیا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔